کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس ڈکی بھائی کے حوالے سے، ان کے کیس کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ نور ایمان اللہ. میں آپ سے یہ مخاطب اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں ہمیں اس طرح کی جو خبریں سننے کو ملی کہ این سی سی آئی جو ہے وہ اس وقت ان کا کریک ڈاؤن جاری ہے، اور نہ صرف ڈکی بھائی بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ 11 یوٹیوبر ایسے ہیں جن کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے. اور ہمیں یہ خبریں سننے کو ملی اور یہ کہا گیا کہ جنہوں نے جوا ایپ کی پروموشن کی ہے اور پھر انہوں نے اپنی جو کہ برانڈ امبیسڈر بھی رہی، اس میں نہ صرف ڈکی بھائی ہے بلکہ اس میں آپ رجب بٹ کی بات کریں یا پھر آپ جو کہ کنول کی بات کریں اور باقی دیگر اقرا کنول اور کافی یوٹیوبرز کا نام سامنے آیا. لیکن جو ابھی بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر ڈکی بھائی سے ایسی کون سی بڑی غلطی ہوئی تھی کہ جو ابھی وہ ان کے شکنجے میں ہے اور اتنا جو کہ گرفت کے ساتھ اور ایسی شکنجے میں ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پا رہا. حالانکہ اس کی ایک لیگل ٹیم بھی ہے، پروسیس بھی چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا چینل بھی بند کیے جانے کی ابھی جو اس کی جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ڈیلی اور صاف کے مطابق جو ہے یہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ 10 کروڑ روپے جو ہیں وہ ان کے گھر سے ملنے کے بھی جو کہ اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ جو چینل کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا چینل جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی معاملات ہو رہے ہیں وہ یا تو انہیں چاہیے کہ وہ سب کو ایکول جو برابر ہیں، جو کہ انٹرپول جو ہے تیفی بٹ کو لا سکتی ہے، پھر رجب بٹ کو کیوں نہیں لا سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دیگر یوٹیوبرز کو وہ کیوں نہیں لا سکتے. اگر ڈکی بھائی کی بات کرے تو اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چل رہی ہے. سوشل میڈیا پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکی بھائی کے خلاف جو ہے وہ کوئی اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور شاید کسی جو کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کی حمایت میں اس کے کچھ ایسے ویلاگ، اس کی کوئی ویڈیو سامنے آتی تھی جس میں وہ کھل کر جو ہے وہ اپنی جو اس کے اندر جو بات کرتا تھا، اور شاید اس کو جو ہے ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. میں بطور صحافی جو ہے بطور جرنلسٹ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو این سی سی آئی کر رہی ہے بالکل ٹھیک کر رہی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے کسی ایک کو قربانی کا بکرا نہ بنائے. اگر آپ انصاف کا بول بالا چاہتے ہیں، انصاف کروانا چاہتے ہیں اور اس ملک کے اندر جو ہے لا اینڈ جو آرڈر ہیں وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ اس کی جو کہ تصدیق کے ساتھ جو ہے ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا پڑے گا جن کے پہلے نام آ چکے ہیں، جو کہ مبینہ طور پر اس سے پہلے بہت سی ایسی خبریں بھی گردش کی جو کہ غیر مصدقہ ذرائع سے کہ اس میں وسیم اکرم کا بھی نام ہے، اور پھر ایسی ایپس کو جناب ہمارے پی ایس ایل کے اندر بھی اس کو پروموٹ کیا گیا، اور لیکن اس کے ابھی جو کہ کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا، میرا انالیسس یہی ہے کہ ڈکی بھائی کو اس طرح قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے. اگر ان کو اتنی بڑی وہ کوئی غدار اس ملک کے تو نہیں ثابت ہوئے، ٹھیک ہے وہ اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس طرح جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے نا انصافی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ باقی دیگر جو 11 لوگ ہیں ان کو بھی لائیں اور جو کہ انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ٹھیک ہے میاں ارسلان صاحب، یہ بھی بتائیے آج کے دور میں جیسے دور ماضی میں ہم دیکھتے تھے ایک صحافی کا کردار سٹل بڑا ہی ایک ذمہ دار کنسیڈر کیا جاتا ہے، وزراء کا کردار بڑا ذمہ دار کنسیڈر کیا جاتا ہے، دور حاضر میں کیا کہتے ہیں ایک یوٹیوبر کا کردار کتنا ذمہ دار ہے، اور یوٹیوبر کیا اپنی ذمہ داریوں سے واقف بھی ہیں؟ جی بالکل نور، بات سنیں، اس وقت جو ہمیں اطلاعات اس وقت ملک کے جو سرکمسٹانسز چل رہے ہیں، آئی تھنک اگر آپ کو کوئی بھی جو معلومات ہوگی حاصل ہوگی اور کوئی بھی کرنٹ ایشوز کے اوپر اگر آپ کو بات حقائق کے ساتھ ملے گی تو اس وقت یوٹیوب کے اوپر ہی ملے گی. کیونکہ اس وقت جو ہماری میڈیا کے اوپر سینسرشپ کی جا رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی ایک جو کہ بڑے لیڈر کا جو نام جو ہے ہماری میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لانا جو ہے وہ ایک جرم ثابت بن چکا ہے، لیکن وہیں پر جو ہے بڑی بڑی پروموشن کر رہے ہیں، یہ بھی میں کہنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یوٹیوب کی بات کی جائے تو اب یوٹیوب ہی یا سوشل میڈیا جو ہے ایک ایسا واحد سورسز ہمارے پاس ہے کہ جس سے ہم جو روزمرہ زندگی میں کوئی بھی معاملات جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی جو اپڈیٹس آتی ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں. لیکن اگر یوٹیوب کی بات کی جائے تو یوٹیوب کو بھی جو کہ اس کے بھی جو ایک قانون و ضوابط ہیں اس کے مطابق اگر دیکھا جائے، اس کے مطابق چلا جائے تو میرے خیال میں جو ہے وہ یوٹیوب بھی ایک بہت بڑی جو انفارمیشن کا ذریعہ ہے. اچھا اگر ہم بات کریں یوٹیوبر کی تو ہر کوئی یوٹیوبر ہے، یوٹیوبر کی کوئی پیرامیٹرز نہیں ہے، جیسے صحافی کوئی ہے کوئی نہیں ہے. آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں جس کے پاس موبائل فون ہے، کیمرہ ہے اور ایک عدد مائک ہے وہ یوٹیوبر بھی ہے، اور یوٹیوبر ہونے کے ساتھ لہو لگوا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیتے ہیں اور صحافی بھی کنسیڈر ہونے لگتے ہیں. کیا کہتے ہیں یوٹیوبر ہونے کے کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟
मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि रियासत अपनी रिट जो हर जगह पे कायम करती है, कानून और ज़वाबित आ रहे हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा ने अब तक जो है वो काफी चीजों के एक्शन लिए। मैं कहता हूँ कि यकीनन जो नाम निहाद सहाफी हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इस मुआशरे के अंदर जो फहाशी को प्रमोट कर रहे हैं और एक ऐसा कंटेंट ला रहे हैं और इस तरह की जो कि खुद को नाम निहाद सहाफी बन रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैक डाउन होना चाहिए और बाकायदा तौर पर इसके पैरामीटर्स होने चाहिए और बताना चाहिए कि ये क्राइटेरिया है। अगर आपने यूट्यूब का भी सहाफी बनना है तो उसके लिए आपको ये चीजें जो हैं वो दरकार होनी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में जो है आपको पता है जिसकी लाठी उसी की बहस है, कोई इसमें जो है हमें कोई चीज जो है वो नजर नहीं आ रही। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो यूट्यूबर्स भी अगर कोई सहाफी अपने आप को डिजिटल क्रिएटर, आप उसको यूं कह लें कि डिजिटल अगर वो क्रिएटर है तो उसके लिए जो है वो उसको जो उसके पैरामीटर्स हैं वो यकीनन होने चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है कुछ इस तरह के हमें जो सख्तियां या मामला देखने को मिले, लेकिन अभी तक जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर कोई हमें कोई हुकूमत का या फिर जो कि अदारों का जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैलाने वालों के खिलाफ जो है वो कोई बड़ा ऑपरेशन जो नजर नहीं आया। ठीक है,